السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے 5ویں مرحلے کے لیے آج یعنی اتوار کی صبح 7 بجے سے ووٹنگ کا آغاز ہوا ہے۔ اس مرحلے میں مشرقی اتر پردیش کے ایودھیا، سلطانپور، چترکوٹ، پرتاپ گڑھ، کوشامبی، پریاگ راج، بارہ بنکی، بہرائچ، شریواستوی، گونڈا، امیٹھی اور رائے بریلی سمیت 12 اضلاع میں پھیلے ہوئے کل 61 اسمبلی حلقوں میں ووٹنگ شروع ہوئی ہے۔ صبح 9 بجے تک 8% ووٹنگ ہو چکی ہے۔ قابل ذکر بات ہے کہ سال 2017 میں مشرقی اتر پردیش کے اس علاقے میں بی جے پی نے 55 میں سے 38 سیٹیں جیتی تھی، جبکہ ایس پی نے 15 اور کانگریس نے 2 سیٹیں جیتی تھی۔ اس مرحلے کی ایک اور سب سے زیادہ زیر بحث سیٹ امیٹھی ہے، جو کبھی کانگریس کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ 2017 کے اسمبلی انتخابات میں یہ سیٹ بی جے پی نے جیتی ہے۔ 5ویں مرحلے میں 692 امیدوار میدان میں ہیں، جن کی سیاسی قسمت کا فیصلہ تقریباً 2 کروڑ 24 لاکھ ووٹر کریں گے۔ ریاست میں حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی، سماجوادی پارٹی، کانگریس اور بہوجن سماج پارٹی کے درمیان بڑا انتخابی مقابلہ ہے۔ یوکرین میں پھنسے 240 ہندوستانی شہریوں کو لے کر بڈاپسٹ سے آئی تیسری پرواز بھی اتوار کی صبح دہلی کے ہوائی اڈے پر اتری ہے۔ یوکرین اور روس کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ جنگ کے چوتھے روز بھی مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ ایسے میں ہندوستان یوکرین میں پھنسے ہندوستانیوں کو نکالنے کی پوری شدت سے کوشش کر رہا ہے۔ ہفتے کو وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا تھا کہ حکومت ہند نے ہندوستانیوں کو نکالنے کے لیے اس مشن کو آپریشن گنگا کا نام دیا ہے، جس کے تحت آج یعنی اتوار کی صبح 240 ہندوستانی شہریوں کو واپس لایا گیا ہے اور وہ دہلی ایئرپورٹ پر ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ کچھ دنوں سے کورونا کے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ آج یعنی اتوار کی صبح بھی کورونا کے کیسز میں کمی درج کی گئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 10,273 نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ مثبت کیسز کی شرح اب بھی 1% پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی گزشتہ روز کے مقابلے میں 1,226 کیسز کم آئے ہیں۔ کورونا سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 20,439 افراد صحت یاب ہو کر کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ اتر پردیش کے کابینہ وزیر اور الہ آباد مغربی حلقے سے بی جے پی کے امیدوار سدھارتھ ناتھ سنگھ نے کہا کہ بی جے پی ریاست میں 300 سیٹوں کا ٹارگٹ پورا کرے گی اور اقتدار پر برقرار رہے گی۔ اتوار کو جوالا دیوی سرسوتی ودیا مندر انٹر کالج میں ریاستی اسمبلی انتخابات کے 5ویں مرحلے کے لیے ووٹ ڈالنے کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے کابینی وزیر سدھارتھ ناتھ سنگھ نے کہا کہ ہم 300 کا ٹارگٹ پورا کرتے ہوئے دوبارہ حکومت بنائیں گے۔ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے اور وہ ووٹ دے رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے آج وزیر اعظم نریندر مودی سے بات کی اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہندوستان کی تائید طلب کی تاکہ یوکرین کے خلاف روس کی فوجی جارحیت کو روکا جا سکے۔ انہوں نے نریندر مودی سے فون پر بات کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یوکرین کے لیے سیاسی تائید فراہم کرتے ہوئے روسی جارحیت کو روکنے میں ان کا تعاون کریں۔ مودی نے امن کی بحالی کی کوششوں میں نئی دہلی کی جانب سے جاری کوششوں سے انہیں واقف کرایا اور بتایا کہ ہندوستان بھی یوکرین میں امن چاہتا ہے۔ انہوں نے یوکرین کے شہریوں اور وہاں موجود دیگر ممالک کے شہریوں کی سلامتی پر ہندوستان کی گہری تشویش سے بھی انہیں واقف کرایا۔ اس سلسلے میں یوکرین سے ہندوستانی شہریوں کی بحفاظت واپسی میں مودی نے زیلنسکی سے ان کا تعاون طلب کیا۔ اس کے علاوہ یوکرین میں جاری جانی اور مالی نقصانات پر تشویش کا اظہار کیا اور اپیل کی کہ دونوں ممالک فوری جنگ کا راستہ چھوڑ کر مذاکرات کی میز پر آ جائیں۔ کانگریس قائد راہل گاندھی نے کہا کہ یوکرین میں بنکرز میں 6 ہندوستانی طلبہ کی تصاویر تکلیف دہ ہے۔ کئی طلبہ مشرقی یوکرین میں پھنس کر رہ گئے ہیں جو روس کے حملے کی زد میں ہیں۔ راہل نے کہا کہ میری ہمدردیاں طلبہ کے پریشان حال ارکان خاندان کے ساتھ ہیں۔ میں حکومت ہند سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ طلبہ کا فوری انخلاء کرائے۔ واضح ہو کہ یوکرین میں روسی جارحیت کے نتیجے میں لاکھوں بیرونی شہری پریشان حال ہو گئے ہیں، جن میں ہزاروں ہندوستانی بھی شامل ہیں۔ دہلی میں خانگی گاڑیوں میں سفر کرنے والے افراد کو راحت دیتے ہوئے ڈی ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ اگر وہ ماسک کے بغیر پائے گئے تو ان پر جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا۔ عوامی مقامات پر ماسک نہ پہننے پر جرمانے کو 2,000 روپے سے گھٹا کر 500 روپے کر دیا گیا ہے۔ دہلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ دہلی ہائی کورٹ نے 2 فروری کو ڈی ڈی ایم اے کو ہدایت دی تھی کہ وہ کووڈ پروٹوکول سے متعلق احکامات کا جائزہ لے، جس کے بعد دہلی کووڈ تحدیدات میں نرمی کی گئی ہے اور گاڑیوں میں ماسک نہ پہننے پر جرمانہ اب نہیں کیا جائے گا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ اتر پردیش میں ہمارا مقابلہ فرقہ پرستی، مفاد پرستی اور ہمیں حصے داری سے محروم رکھنے والی طاقتوں سے ہے۔ اس لیے مجلس اتر پردیش میں بنیادی سطح سے لیڈر بنانے کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ اسدالدین اویسی صدر مجلس نے اتر پردیش انتخابات کے ضمن میں اتراوالہ اسمبلی حلقے کے مجلسی امیدوار عبد المنان اور دمڑیا گنج اسمبلی حلقے کے مجلسی امیدوار عرفان احمد ملک کے انتخابی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ ان جلسوں میں بابو سنگھ کشواہا، کنوینر بھاگیداری پریورتن مورچہ و صدر جن ادھیکاری پارٹی پیس پارٹی کے صدر خلیل آباد اسمبلی حلقے کے امیدوار ڈاکٹر ایوب اور اتر پردیش مجلس کے صدر شوکت علی، بہار کے قائد مجلس مقننہ پارٹی اختر الایمان
महाराष्ट्र के साबिक सदर सैयद मोइन और ग्रेटर हैदराबाद के मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने भी खिताब किया। ओवैसी ने कहा कि अतरौला में 3 मार्च को रायदही होगी। यहाँ के अवाम को तमाम इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए इन ताकतों के खिलाफ वोट देना होगा जिन्होंने सिर्फ फ़िरका परस्ती, मफाद परस्ती से काम किया और हमें हमारे हिस्से से महरूम रखा। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ के अवाम 3 मार्च को बहादुरी के साथ फैसला लें। किसी से डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। कर्नाटक में हिजाब तनाज़े के दरमियान नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा है कि गैर ज़रूरी तनाज़ात की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए और तलबा को स्कूल यूनिफॉर्म से तहरीक हासिल करनी चाहिए। बेंगलुरु के एक प्राइवेट स्कूल में इंडोर स्पोर्ट्स एरिना का इफ्तिताह करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि स्कूल में आप सबको स्कूल यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, जो भी यूनिफॉर्म हो। हिंदुस्तानी तहजीब के हुस्न पर जोर देते हुए नायब सदर ने कहा कि कसरत में वहदत हिंदुस्तान की खुसूसियत है। उन्होंने कहा कि हमारी ज़बान अलग है, तरीक़े अलग है, फिर भी अपना एक मुल्क है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। नायब सदर ने कहा कि ज़ात पात, जिन्स, मजहब और इलाके से क़तई नज़र हम सब एक हैं, कोई इम्तियाज़ बढ़ता नहीं जाना चाहिए। वेंकैया नायडू ने कहा कि अपनी ज़बान पर फ़ख्र करना चाहिए और इसे फ़रोग़ देना चाहिए। यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने रूस, इसके ओहदेदारों, ताजिरों, बैंकों और पूरे इक़्तिसादी शोबे पर हर किस्म की पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। अब इस हवाले से अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने एक बड़ा बयान दिया है। जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस की पाबंदियों का वाहिद मुतबादिल तीसरी आलमी जंग का आगाज़ होगा। जो बाइडेन ने एक इंटरव्यू में कहा कि रूस के साथ जंग लड़ने और तीसरी आलमी जंग शुरू करने का वाहिद ऑप्शन है, या दूसरा ऑप्शन ये है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो मुमालिक बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ काम करते हैं वो ऐसा करने की कीमत अदा करेंगे। जो बाइडेन ने कहा कि ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया जो फौरी तौर पर हो। मेरे ख्याल में ये इक़्तिसादी और सियासी पाबंदियाँ तारीख़ में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। रूसी टैंक यूक्रेन की सड़कों पर तबाही मचा रहे हैं। यूक्रेन रूसी फौज के सामने कमज़ोर दिखाई दे रहा है, लेकिन अमेरिका में बनाया गया एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल इसका अच्छा जवाब साबित हो सकता है। अमेरिकी सहाफ़ी फरीद ज़करिया ने इंडिया टुडे को बताया कि यह मिसाइल मसावात को थोड़ा सा मुतवाज़न करने से मदद कर सकता है। इस दौरान अमेरिका से मिल रही फ़ौजी इमदाद के बारे में बात करते हुए ज़करिया ने कहा कि इनमें से एक चीज़ जो कारआमद हो सकती है वो है जेवलिन मिसाइल। ये एक आम यूक्रेनी फ़ौजी को रूसी टैंकों पर हमला करने में मदद दे सकता है। उन्होंने कहा कि इस मिसाइल से सूरत हाल में मामूली तब्दीली आ सकती है। जेवलिन मिसाइल यूक्रेनी फ़ौज का मुतालबा रहा है। यूक्रेन को इन मिसाइलों की पहली खेप 2018 में अमेरिका से मिली थी, लेकिन दूसरे खेप के लिए यूक्रेन को 2019 से अब तक इंतजार करना पड़ रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को $350 मिलियन की हथियारों की इमदाद का ऐलान किया है। अगरचे ये देखना बाकी है कि आया इस इमदाद में एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल भी शामिल है या नहीं। रूसी सदर पुतिन का शुमार दुनिया के ताकतवर तरीन लीडरों में होता है। पुतिन 2 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे से रूस के आला तरीन रहनुमा रहे हैं। अब यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पुतिन एक बार फिर दुनिया भर में बहस का मरकज़ बन गए हैं। वक्तन फ़ौक्तन लोग ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते रहे हैं कि इनके पास कितनी दौलत है। कुछ अंदाज़ों में पुतिन की दौलत का तखमीना $200 बिलियन से ज़्यादा किया गया है। अगर ये हिसाब दुरुस्त है तो पुतिन के पास दुनिया के अमीर तरीन शख्स समझे जाने वाले अमेरिकी ताजिर एविलियन मस्क से ज़्यादा दौलत है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आज 4था दिन है। यूक्रेन में शदीद लड़ाई जारी है। रूसी फौज आहिस्ता आहिस्ता दारुल-हुकूमत कैफ की तरफ बढ़ रही है। रूसी अफवाज ने कैफ का मुहासरा कर रखा है। यूक्रेन और रूस के दरमियान छिड़ी हुई जंग अब कई जाने ले रही है। इसमें न सिर्फ यूक्रेन के शहरी मारे जा रहे हैं बल्कि यूनान के शहरी भी इसका शिकार हो चुके हैं। वाज़ेह है कि यूक्रेन के शहर मारिउपोल के करीब रूसी बमबारी में 10 यूनानी हलाक और 6 अफराद जख्मी हुए थे। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत दरियाओं को आलूदगी से महफूज रखने के लिए इक़दाम कर रही है। इसके लिए दही इलाकों से निकल रहे कचरे को दूर दराज मुकामात पर फेंका जा रहा है। कचरे की निकासी के लिए हर ग्राम पंचायत में एक ट्रैक्टर मंजूर किया गया है। वज़ीर ज़राअत आज खैरताबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भवन में दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कौमी सतह की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई सेशन से खिताब करते हुए कहा कि जिन इलाकों में दरिया होते हैं वहाँ आबादियाँ बसती है। दरियाओं और इंसानी आबादी का काफ़ी करीबी ताल्लुक़ है। कई रियासतों में दरियाओं का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा है। आबादी से निकल रहे कचरे को इसमें डाला जा रहा है, जिससे दरियाओं का पानी आलूदा हो रहा है। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि रियासत तेलंगाना भर में ट्रैफिक चालानात पर छूट देने का फैसला किया गया है। बॉस उज़राए के मुताबिक क़ब्ल अज़ीं हैदराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में ज़ेर-ए-इल्तवा ट्रैफिक चालानात पर रियायत का फैसला किया गया था। ताहम अब रियासत भर में गाड़ी सवारों को ये सहूलत फराहम करने का फैसला किए जाने की इत्तलात है। यकम मार्च से 31 मार्च तक चालानात की अदायगी की सहूलत फराहम रहेगी।
ریاست گیر سطح پر آن لائن کے علاوہ لوک عدالتوں کے ذریعے یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق موٹر سائیکلوں آٹوؤں کو 75% رعایت دی جائے گی، 25% بقایا چالانات کی ادائیگی کافی ہوگی۔ RTC بسوں کو 70%، لائٹ موٹر وہیکل، ہیوی موٹر وہیکلز پر 50% کی رعایت دیے جانے کی اطلاعات ہے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کورونا کی وبا کے دوران ماسک نہ لگانے والے افراد کو جو چالانات 1000 روپے جرمانے کی رقم میں 900 روپے معاف کر دیے جائیں گے۔ کورونا کی وبا کے دوران عام آدمی کے مشکلات سے دوچار ہونے کے پیش نظر یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ حیدرآباد پولیس نے منشیات کی 3 منظم ٹولیوں کو بے نقاب کرتے ہوئے کئی افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان میں IT پروفیشنلز، یونیورسٹی کے طلبہ، حتیٰ کہ ایک ڈاکٹر بھی شامل ہے۔ سٹی پولیس کمشنر CV آنند نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت میں مختلف عہدوں پر خدمات انجام دینے والے پروفیشنلز کے علاوہ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی اور دوسرے خانگی کالجوں کے طلباء کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ کمشنر پولیس کے مطابق جن ملزمین کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں سے 11 کا تعلق IT کمپنیوں سے ہے، جبکہ ایک طالب علم حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ 5 دوسرے طلباء B.Tech کر رہے ہیں اور ایک خانگی دواخانے کے ڈاکٹر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں 7 دوسرے طلباء بشمول 2 لڑکیوں کو مفرور بتایا گیا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد نے بتایا کہ گرفتار شدہ یہ تمام افراد ڈرگ ڈیلر سے گانجا، LSD بلاٹ، MDMA، ہیش آئل وغیرہ خریدتے ہوئے ان کا استعمال کر رہے تھے، جو ان کے قبضے سے ضبط کر لیا گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک نائجیریائی شہری NO روینتی کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ کمشنر پولیس کے مطابق نائجیریا کا یہ شہری پوڈوچیری میں رہتا ہے اور وہ منشیات کی فروخت کے لیے مختلف شہروں کے دورے کرتا ہے۔ اس نے مقامی سپلائرز کے ساتھ ایک ٹولی بنائی جن کی مدد سے وہ ڈرگز فروخت کر رہا تھا۔ جنگ زدہ ملک یوکرین میں مشکلات سے دوچار ہندوستانی نوجوان بنکر میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ حیدرآباد کے ایک نوجوان توصیف اور اس کے دیگر ہندوستانی ساتھیوں نے اپنی مشکلات بیان کرتے ہوئے ایک ویڈیو پیغام واٹس ایپ کے ذریعے وائرل کیا ہے۔ توصیف MBBS سال دوم میں زیر تعلیم ہے۔ اس ویڈیو میں ان کا کہنا ہے کہ بنکر میں جہاں وہ رہنے کے لیے مجبور ہے درجہ حرارت -3 ڈگری سیلسیس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہوائی حملے مسلسل ہو رہے ہیں، بیت الخلاء اور پکوان کے لیے آدھے گھنٹے کا وقفہ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ راشن کی کمی کا ان کو سامنا ہے کیونکہ سپر مارکیٹس بھی بند ہو گئی ہے۔ ان طلباء نے ہندوستانی حکومت سے اپیل کی ہے کہ جلد از جلد ان کو جنگ زدہ ملک سے ہندوستان محفوظ طریقے سے پہنچایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین میں کل رات سے حالات کافی خراب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بنکر چھوڑ کر نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے سینئرز ان کو ایسا کرنے سے روک رہے ہیں۔ اوپر بمباری کی وجہ سے کھڑکیاں ٹوٹ رہے ہیں اور بموں کے گرنے کی آوازیں آ رہی ہے۔ انہوں نے ہندوستانی سفارت خانے کے عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ ان کی وطن واپسی کو یقینی بنائیں۔ تلنگانہ کے چیف سیکریٹری سومیش کمار نے عارضی سیکریٹریٹ BR کے بھون میں پیدائش اور اموات کے سرٹیفکیٹس کی اجرائی سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس جائزہ اجلاس میں چیف سیکریٹری نے مجالس، مقامی بلدیات، گرام پنچایتوں کے ذریعے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ اور TSB پاس کے تحت پیدائش اور اموات کے سرٹیفکیٹس کی اجرائی کا جائزہ لیا۔ چیف سیکریٹری نے جائزہ اجلاس میں عہدیداروں کو ہدایت دی کہ پیدائش اور اموات کے 100 اندراج کو یقینی بنائیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے کمشنر GHMC لوکیش کمار کے علاوہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، محکمہ صحت و خاندانی بہبود کو ہدایت دی کہ نہ صرف تمام دواخانے بلکہ تمام قبرستانوں اور شمشانوں کو پیدائش اور اموات کے رجسٹریشن پلیٹ فارم سے مربوط کیا جائے تاکہ پیدائش اور اموات کے واقعات کا آن لائن اندراج کیا جا سکے۔ مصروف ترین سڑکوں پر راہگیروں کو سڑک پار کرنے میں آسانی فراہم کرنے کے لیے GHMC کی جانب سے مختلف مقامات پر فٹ اوور بریجز تیار کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں حافظ بابا نگر چرنان گٹے پر ایک فٹ اوور برج تیاری کے مراحل میں ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ساؤتھ زون میں ایسے جملہ مزید 6 فٹ اوور بریجز تیار کیے جا رہے ہیں۔ مصروف ترین سڑک پر خاص طور سے حافظ بابا نگر سے گزر رہی انر رنگ روڈ پر راہگیروں کو سڑک پار کرنے میں کافی دشواری پیش آ رہی ہے۔ حافظ بابا نگر کے علاوہ رکشاپورم جنکشن پر بھی ایک فٹ اوور برج تیار کیا جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔